الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور جہاں جہاں اس وقت ایس پی اے نیوز دیکھا جا رہا ہے، دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ ماہ رمضان مبارک کی خوبصورت اور پر نور ساعتوں میں خوبصورت پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جن کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، جن کی وجہ سے ہمیں دنیا پر اٹھنی بیٹھنے کا سلیقہ معلوم ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں دنیا کے تمام تر معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، وہ اور کوئی نہیں، وہ استاد کی ذات ہے، وہ استاد محترم کی ذات ہے، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے تمہیں جنا ہے، دوسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے، تیسرا وہ جس نے تمہیں دین پڑھایا ہے۔ ناظرین کا بزرگ فرماتے ہیں استاد کا مقام والد سے بھی زیادہ ہے، وہ اس لیے کہ ایک باپ نے تو تمہیں جنا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تم زمین پر ہو، لیکن جو تمہیں پڑھا رہا ہے وہ تمہیں زمین سے پھر عرش کی طرف لے جا رہا ہے، وہ تمہیں اس قابل بنا رہا ہے کہ تم دنیا کے سامنے کھڑے رہ کر ہر طاقت کا سامنا کر سکو، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم نے اپنے والدین کا ادب کیسے کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، استاد بتاتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ دنیا کے معاملات کیسے کرنے ہیں۔ فقط وہ ہمیں کتاب سے علم نہیں بلکہ اپنے رویے سے ہماری زندگی گزارنے کا بھی سما کرتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے استاد کی عظمت پر، اور آپ جو احباب آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو دیکھیں تو آج آپ بس یہ جملہ اپنے ذہن پر رکھ لیجئے کہ استاد محترم کو میرا سلام کہنا، پیغام بھجوا دیجئے جہاں جہاں آپ کے دوست احباب ہیں۔ آپ کا اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، آپ کا رابطہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پیغام ضرور پہنچا دیجئے کہ استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ تو آئیے ناظرین کرام، اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کے خوبصورت پروگرام کا آغاز کریں۔ ناظرین کرام، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سٹی لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے عظیم مذہبی سکالر بھی ہیں اور ممتاز عالم دین بھی ہیں، اور علم و تدریس کے ساتھ بھی آپ کا گہرا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ کافی ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ادارے کے بانی بھی ہیں۔ تشریف فرما ہے علامہ محمد شاہد چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ ایک دفعہ پھر سے آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ناظرین کرام تشریف فرما ہے اللہ رب العزت نے بہت ساری عزتوں سے سرفراز فرمایا، چھوٹی سی عمر ہے لیکن پڑھتے بڑا خوبصورت ہیں، انشاءاللہ آج ہم سن کر بھی دیکھیں گے۔ تشریف فرما ہے حافظ محمد ارسلان اتاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید ارسلان بھائی، آپ کا خیر مقدم ہے آج کے خوبصورت پروگرام میں۔ تو یقیناً ناظرین کرام، آج کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے سبحان اللہ، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ تو علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کے خوبصورت پروگرام کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پوری ٹیم ایس بی آئی نیوز کو اور خصوصاً آپ کو جی بہت شکریہ جی، اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اسلام میں محبت بھی، اور پھر دعا دیتا ہوں کہ اللہ کریم اس ادارے کو سدا سلامت رکھے۔ استاد کے حوالے سے اس کا عربی میں تو معلم کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو معلم تو پھر الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ، پھر وہ رحمان معلم ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اگر پوری کائنات کی اگر معلم انسانیت ہیں تو وہ رسول کریم ہے، جس میں فرماتے بعثت فیکم معلما، سبحان اللہ، میں تم میں مبعوث کیا گیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کریم نے ملائکہ کو بھی معلم بنایا ہے، جیسے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سبحان اللہ، ان کو بھی معلم بنایا۔ تو معلم کی بڑی شان ہے، استاد کا بڑا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کے درمیان استاد کی شان کو بیان فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ سارے سکالر دنیا کے بعد میں بتائیں گے، اور سب نے بعد میں بتایا
سب سے پہلے رسول کریم کی بارگاہ میں سبحان اللہ، پتہ چلا کہ استاد کا کیا مقام ہے. سبحان اللہ، سب نے بعد میں بیان کیا. اب وہ پوری لمبی حدیث ہے، میں اشارہ کرتا ہوں. رسول کریم جلوہ فرما ہے، آنے والا آیا اور آ کر رسول کریم کے جو مبارک زانو ہیں ان کے زانوؤں کے ساتھ زانو ملا کر بیٹھ گیا سبحان اللہ. تشہد کی حالت میں. اب دیکھیں جو کوئی پہلے بھی تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں اور دوسرے بھی تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں، تو پھر ان دونوں کی شکل دیکھیں وہ کیسے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، تو ایسے زانو ملا کر بیٹھ گئے. اگر ویسے بیٹھ جائے تو پھر بھی ادب والا طریقہ ہے، سبحان اللہ، اور اگر زانو ملا کر گردن جھکائے سبحان اللہ، تو پھر اور بھی زیادہ مؤدب سبحان طریقہ اللہ، ہے. سبحان اگر اپنے زانو اگلے کے زانوؤں پر رکھ دے سبحان پھر اللہ، اور بڑا طریقہ ہے. سبحان اللہ. تو آنے والے آج کے مسافر نے ایسا ہی کچھ کیا بارگاہ مصطفیٰ میں. تو پھر ساری باتیں سوال و جواب کرتا رہا. جب وہ جانے لگا نا تو رسول کریم نے فرمایا، پوچھا، اینڈ ہو گئی بات، حدیث پوری مکمل ہو گئی کیونکہ میں شارٹ کر رہا ہوں. جو جانے والا چلا گیا تو رسول کریم نے فرمایا، پتہ یہ کون تھا صحابہ کرام؟ اس کی یا رسول اللہ نہیں پتہ. فرمایا، ھذا جبرائیل، یہ جبریل امین تھے، سبحان اللہ، اور یعلمکم دینکم، سبحان اللہ، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. سبحان اللہ، اور جو اس پہ بات فوکس میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے استاد کا ادب. سبحان اللہ، جبریل امین علیہ السلام نے بتا دیا کہ جس کو آپ نے استاد بنانا ہے، سبحان اللہ، جس سے آپ نے علم پڑھنا ہے، سبحان اللہ، جس کے آپ نے سامنے زانو تلمذ آپ نے طے کرنے ہیں، سبحان اللہ، اس کا ادب پہلے ضروری ہے. ادب پہلے جو ہے. تو استاد کو میرا سلام کہنا ادب کے انداز سے. سبحان اللہ، تو سبحان اس لیے استاد قوم کا محسن ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر مولا علی شیر خدا بھی فرماتے ہیں کہ جو مجھے علم پڑھائے میرا استاد بن جائے، سبحان اللہ، وہ اس کا میں زر خرید غلام ہو گیا ہوں. اللہ اکبر، اللہ، ہاں، اس کا زر خرید غلام ہو گیا ہوں. وہ مجھے چاہے تو مجھے رکھ لے، چاہے تو مجھے بیچ دے، سبحان اللہ. میرا اختیار ختم ہو گیا. سبحان اللہ. تو رسول کریم نے استاد کو باپ کا درجہ بھی دیا. علامہ صاحب اتنی شان ہے جو ہے اتنی شان ہے استاد کی. سبحان اللہ. یقیناً ناظرین کرام، ابھی آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے استاد کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے، اور جس کی شان حضور بیان کریں، سبحان اللہ، جبریل امین بیان کریں، حضرت مولا علی بیان کریں، سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ خوبصورت گفتگو کا تسلسل بھی جاری رہے گا. تشریف فرمائے ہیں ارسلان اطاری صاحب، تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ ایک خوبصورت کلام پیش فرمائیں تاکہ ہمارے دل کو جو ہے وہ سرور پہنچے. اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، ہے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. سبحان اللہ. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، ہے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین. اور بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین، سید الاخرین، سید الاولین، سید الاخرین،
ہے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین۔ اور تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا رب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، کیا رب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، ہے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے اسلام بھائی، کیا خوبصورت کلام کا انتخاب ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، میرے آقا جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، یہ خوبصورت ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ معزز کسٹمرز، السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711702 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316711702 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، شاپ آن لائن۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ۔ ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ۔ صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ۔ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے آج کے خوبصورت پروگرام میں۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان عمر عربی کے ساتھ۔ یاد رہے آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، اور آج ہمارا بہت خوبصورت عنوان ہے۔ وہ کیا عنوان ہے اس کو آپ بھی یاد رکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور یہ باتیں یہ کہہ دیجئے کہ یار جہاں بھی استاد ملے میرا سلام کہنا، جہاں بھی میرے استاد محترم ملے میرا سلام کہنا۔ اچھا علامہ صاحب، لگتا نہیں ہے یوں کہ آج کل اساتذہ کی عزت تو وقار بڑا کم ہوتا جا رہا ہے؟ اور دیکھیے نا، پہلے کے جب اس اساتذہ تھے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے تھے تو پھر کوئی داتا علی حجویری بنتا تھا، کوئی غوث جلی بنتا تھا۔ آج کل کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ استادوں میں بھی وہ محبت کا پن، وہ بچوں کے ساتھ اخلاص والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بچوں میں بھی اس طرح سے جو ہے وہ محبت کا جو ہے وہ تقاضا نہیں رہا؟ اس کی بیس جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ استاد کا احترام نہیں رہا اور استادوں میں بھی وہ اپنائیت نہیں رہی، یہ اس کا جواب یہ ہے کہ، اور حقیقت بھی اس کی یہ ہے، میرا جواب ہی نہیں ہے، حقیقت بھی حقیقت یہ ہے، یہ دین سے دوری کی وجہ ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ علامہ اقبال نے کہہ دیا پہلے
ایک صدی پہلے فرما دیا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. تو استاد تو معزز ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم محدث ابن سیرین بہت بڑے محدث بھی ہیں، امام بھی ہیں اور تابعی بھی ہیں، اور بہت شان والے تابعی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ان العلم دین، یہ دین حاصل کرنا، علم حاصل کرنا یہ دین سمجھ کے کیا جائے. سبحان اللہ. ان حاض العلم دین، یہ علم حاصل کرنا دین ہے. چاہے انگریزی پڑھیں، چاہے ریاضی پڑھیں، چاہے جناب فزکس پڑھیں، بیالوجی پڑھیں، اکنامکس پڑھیں، سائیکالوجی پڑھیں، پھر کیا کہتے ہیں آئی کام کریں، بی کام کریں، سی کام کریں، اسکول پڑھیں، کالج پڑھیں، یونیورسٹی پڑھیں، طالبہ ہوں یا طالبات ہوں، یا معلم ہو یا معلمہ ہو، اسٹوڈنٹ ہو یا جناب گرل ہو یا بوائے ہو. یہ ان حاض العلم دین، سکول پڑھیں، کالج پڑھیں، یونیورسٹی پڑھیں. امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ تم علم کو حاصل کرو دین سمجھ کر. دین سمجھ کر. چل تم انگریزی بھی پڑھو تو تمہاری نیتیں یہ ہونی چاہیے کہ میں کسی جگہ پہ بھی اگر مجھے انگلش بولنے کی ضرورت پڑے تو میں اسلام کی ترجمانی کر سکوں. سبحان اللہ. اگر میتھ پڑھو تو اسلام کی ترجمانی کے مدعو کر سکوں، دین سے دوری کی وجہ سے. تو امام ابن سیرین کا اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، فرمایا فانظروا امن تاخذون دینکم. ناظرین یہ بڑے جملے خاص ہیں، اور اصول حدیث میں یہ قاعدہ موجود ہے، نبی کا قول فعل تقریر بھی حدیث ہوتا ہے، صحابی کا قول فعل تقریر بھی حدیث ہوتا ہے، اور تابعی کا قول فعل تقریر بھی حدیث ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ان کا قول کا درجہ حدیث کا درجہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ فانظروا امن تاخذون دینکم، تم تحری کرو، تم غور و خوض کرو جس کے پاس تم جا کے علم پڑھنے جا رہے ہو، جس کو معلم بنا رہے، استاد بنا رہے ہو، دیکھو اس کا کردار کیسا ہے. سبحان اللہ. فانظروا امن تاخذون، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث کہتے ہیں دیکھو اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کے نظریات کیسے ہیں، اس کا عقیدہ کیسا ہے اللہ کے بارے میں، یہ سب کچھ ضروری ہے. ہاں ضروری ہے، ضروری ہے. اس لیے تم اس کی شخصیت کو جان لو تاکہ تمہیں ادب کرنے میں آسانی ہو جائے. سبحان اللہ. تاکہ ان کا احترام کرنے میں آسانی ہو جائے. سبحان اللہ. اگر تو تمہارا استاد بد عقیدہ ہے تو استاد کا تو ادب ضروری ہے، استاد کو میرا سلام کہنا، کیونکہ میرے آقا مولا نے استاد کو محسن قوم فرمایا. استاد کا نہیں محسن قوم، محسن انسانیت تو حضور کی ذات ہے. سبحان اللہ. کوئی کائنات میں محسن انسانیت نہیں ہو سکتی کوئی ذات رسول کریم کے علاوہ. سبحان اللہ. محسن قوم ہے، اپنی گجرات کی قوم کا، اپنی گجرانوالا کی قوم کا، اپنے جناب سیالکوٹ کی ڈویژن کا، اپنے فیصل آباد کی ڈویژن کا، جہاں جہاں یونیورسٹی کالج میں پڑھاتا ہے اس قوم کا محسن ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ان کی شان بیان فرمائی ہے. تو امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ غور کریں، دیکھیں کہ وہ کیسا ہے، جیسا اس کا نظریہ ہوگا ویسا عکس شاگرد پہ پڑے گا. اگر استاد متقی پرہیزگار ہے تو شاگرد بھی متقی پرہیزگار. سبحان اللہ. اگر استاد کا اخلاق اچھا ہے تو شاگرد کا اخلاق بھی اچھا ہوگا. تو پھر وہ دن دور نہیں، استاد اگر دین سے پیار کرے تو پھر شاگرد سکول سے باہر گزرتے ہوئے کہے گا اگر اندر استاد ہیں تو میرا سلام کہے. سبحان اللہ. یقیناً ناظرین کرام، علامہ صاحب یہاں پر میں یوں کہنا چاہوں گا کہ اگر استاد میں خود اچھائی ہوگی تو وہ اچھائی ڈیلیور کر سکے گا. اگر استاد میں ناظرین کرام خود قابلیت ہوگی تو آگے بچوں میں یہ قابلیت ڈیلیور کر سکے گا، اور پھر بچے آنے والے زمانے کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط ترجمان بن جائیں گے. انشاءاللہ یہ گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز کسٹمرز، السلام علیکم. اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethizstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711702 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں. آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethizstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316
71170723 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اسٹے ہوم، اسٹے سیف، شاپ آن لائن. کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت. CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ. ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ. صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ. لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت. جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ. پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے آج کے خوبصورت پروگرام میں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان عمر عربی کے ساتھ. یہ خوبصورت ٹرانسمیشن سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. یاد رہے آج کا ہمارا خوبصورت عنوان ہے استاد محترم کو میرا سلام کہنا. انشاءاللہ ہم علامہ صاحب سے، اور یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ وقت عطا فرما دیتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے بھی ہم رہنمائی حاصل کریں گے. اور یقیناً آپ کو لوگ بڑا سنتے ہیں، پیار کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ آپ کی خوبصورت دلچسپ جو گفتگو ہے وہ اس سے بڑا استفادہ لیتے ہیں. انشاءاللہ ان کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن تشریف فرمائے ارسلان اطاری صاحب پہلے ایک خوبصورت سا کلام پیش کرتے ہیں. جی ضرور. ہاں دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا. دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا. اور وہ خود ہی جان لیں گے، بتایا نہ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا. اور ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی، کہ ہمیں دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا. اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں
نصیر کہ بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ جی، بہت خوب ارسلان بھائی، اتنا خوبصورت کلام، اللہ اکبر۔ یقیناً حضور کا ذکر تو ناظرین کرام جو عاشق ہوتے ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت درود پاک کا وظیفہ رہتا ہے، اور علامہ صاحب حضور کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے، حضور کا ذکر، حضور کے چرچے، حضور کی ذات و عظمت اور ان کی شان و شوکت یہ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ سے اب یہ رہنمائی حاصل لینا چاہوں گا کہ کس طرح آج ہم اپنے طلباء کو بتائیں، آج کے اپنی کمیونٹی کو بتائیں، یا وہ لوگ جنہوں نے استادہ سے جو اساتذہ سے استفادہ لیا ہے، آج کس طرح سے ان کو بتایا جائے کہ یار آج ان کی خدمت کرو گے تو کل کو تمہیں فائدہ جو ہے وہ ملے گا اس چیز کا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت سوال ہے، اور یہی پورے ناظرین کے لیے، پروگرام سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے، ایس بی آئی نیوز کے چینل سے۔ تو اس میں بہت بڑی مثال موجود ہے۔ آج کچھ لوگ ادب اس لیے استاد کا نہیں کرتے کہ میں فلاں صاحب کا بیٹا ہوں، اللہ اللہ اللہ، یہ بالکل یہ بات ہے، بالکل فلاں صاحب کا بیٹا ہوں، اس لیے ادب نہیں کرتے۔ ان کے ذہن میں ایک گمان ہوتا ہے، گمنڈ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، او میں فلاں چوش صاحب کا بیٹا ہوں، میں ان کو جناب ایسے۔ تو آئیے میں آپ کو اسلام کی وہ تاریخ دکھا دوں، عراق و بغداد کی، کہ خلیفہ ہارون الرشید، اللہ اللہ اللہ، ان کے بیٹے، کیا آمد ہے جناب، واہ ہیں جی، ان کے بیٹے اپنے استاد محترم کے جوتے اٹھا رہے ہیں، تو استاد کہہ رہے ہیں کہ وہ تم اتنے بڑے بادشاہ کے بیٹے ہو، تم میرے جوتے کیوں اٹھاتے ہو؟ تو بادشاہ سلامت خود فرماتے ہیں آج جوتے نہ اٹھائیں گے تو ان کے ذہن میں یہ رہے گا ہم بادشاہ کے بیٹے، ہمیں استاد کے ادب کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اللہ، میں خود حکم دیتا ہوں کہ جب بھی استاد آئے یہ کھڑے ہو جائیں استاد کے اکرام کے لیے، اللہ، اور جناب ان کا احترام کریں جس طرح یہ کرتے ہیں۔ اور کبھی استاد رسول کریم وہ صحابہ صفہ پہ بیٹھے نظر آتے ہیں، ابو ذر غفاری پڑھ رہے ہیں، سلمان فارسی پڑھ رہے ہیں، ابو ہریرہ پڑھ رہے ہیں، کبھی صدیق اکبر مولا کائنات، کبھی جناب صدیق معلم انسانیت رسول کریم کی ذات، کبھی استاد معلم مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں، پھر مصر میں، یمن میں، عراق و بغداد میں۔ تو اس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں فیض ہے تو صرف استاد کا فیض ہے، استاد کا فیض ہے، جو اصحاب صفہ سے، جو صفہ کے چبوترے سے چلا، سبحان اللہ، جو صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، جو مسجد نبی کے صفے سے چلا، وہ سارے کا سارا فیض۔ اب اس پہ رہنا کیسے ہے؟ فالو کریں دین کو، فالو کریں اسلام کو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں طالبات کو بھی اور طلباء کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی ٹیچر معلمہ سے پڑھتے ہیں، استادنی سے پڑھتے ہیں، تو بیٹیاں بھی ان کا احترام کریں، چاہے وہ آپ سے بڑی عمر کی کیوں نہ ہوں، ان کا احترام کریں۔ اور اگر اسٹوڈنٹ، طلباء، بچے اپنے استاد سے پڑھتے ہیں تو ان کا بھی احترام کریں، چاہے آپ کی عمر بڑی ہی کیوں نہ ہو، آپ کا ٹیچر آپ کی چھوٹی عمر کا ٹیچر کیوں نہ ہو، آپ کی استانی چھوٹی عمر کی ٹیچر کو استانی کیوں نہ ہو، استاد کا احترام لازم ہے، اور یہی میرے نبی کا دین ہے، یہی میرے نبی کا پیغام ہے، یہی شریعت کا سلام ہے کہ استاد کو میرا سلام کہنا، سبحان اللہ، سلام کہو گے تو تمہاری عزت بنے گی۔ جو لوگ استاد کا احترام، میرے والد گرامی نے ایک بات سنائی مجھے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی، اور میں نے بھی کئی جگہ دیکھا لوگ استاد مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ، اس میں شرم آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میرا بھی کوئی استاد ہے، تو یہ انکار بھی جو ہے نا تباہی کا سامان ہے۔ والد گرامی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نا تلوار کو اوپر پھینکتا تھا اور اپنے دانتوں سے پکڑتا تھا، لاہور میں وہ تماشا لگایا کرتا تھا، تو کہتے ہیں کہ جناب اس نے ایسے کرنا ہے، کسی نے پوچھا تیرا استاد کون ہے؟ اس نے کہا میرا استاد کوئی نہیں ہے، حالانکہ اس نے کسی سے سیکھا تھا، لیکن جب وہ میدان میں گیا تو اب وہ تلوار اس کے حلق میں اتر گئی،
لیکن وہ بچ گیا. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سیکھا کدھر سے ہے, یہ تو فن بہت مشکل ہے, تو میرا استاد نہیں ہے. کہتا ہے میں نے بغلے سے سیکھا ہے. بغلہ مچھی کو ایسے اوپر اچھالتا ہے, پھر اس کو پکڑتا ہے, میں اس کو دیکھتا رہا تو میں نے تلوار کی مشق کی. تو امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ, اتنے بڑے امام ہو کر جن کا مزار حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ کے سائے میں ہے, بہت بڑے امام ہیں. وہ پتہ فرماتے کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے استادوں میں ایک آجڑی بھی ہے, بکریاں چرانے والا بھی ہے. اللہ اللہ اللہ. اب استاد ماننے سے تمہیں کیوں شرم آتی ہے؟ جب اتنے بڑے امام پڑھا ہے تو تمہیں شرم کیوں آتی ہے؟ اتنے بڑے امام کی مثال بھی میں نے دے دی اور اتنے بڑے بادشاہ کی بھی مثال میں نے دے دی. استاد کو ماننے میں شرم نہیں کرنی چاہیے اور ان کے ادب و احترام میں بھی شرم نہیں کرنی چاہیے. بالکل ناظرین کرام, استاد ہے. اگر آپ دنیا میں سلام کہنا, شاید وہ بعض لوگوں کے سوال میں رہ جائے, ذہن میں رہ جائے کہ وہ کیا تھا. امام صاحب نے فرمایا وہ میرا استاد ہے آجڑی. تو محدثی نے پوچھا, امام نے پوچھا کون, کیا بات؟ کہتے مجھے یہ نہیں پتا تھا, میں حدیث پڑھتا تھا, قرآن فقہ پڑھتا تھا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے. تو یہ سبق میں نے پوچھا تو ایک آجڑی سے میں نے پوچھا, تجھے پتا تیرے پاس کتا رہتا ہے؟ تو کہا کتا جب بالغ ہوتا ہے اس کا یہ جواب ہے کہ جب وہ اپنی ایک ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے نا, پھر وہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے. بلوغت, اللہ. یہ سبق سیکھا تو امام نے فرمایا میرا استاد ہے وہ. سبحان اللہ. بالکل ناظرین اکرام, علامہ صاحب نے بہت مدلل گفتگو فرمائی اور ہمیں بتایا کہ استاد کا مقام کیا ہے, استاد کی عظمت کیا ہے. ناظرین اکرام یاد رہے, استاد ہے, چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہے, بڑا ہے, کسی سے بھی آپ نے کچھ سیکھا ہے, جس کو آپ کو رہنمائی حاصل ہوئی ہے, وہ آپ کا استاد ہے. ناظرین اکرام میں اگر یہاں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا, کمی ہم میں ہے. ہم استاد کے ادب کو بھول گئے, ہم اس جگہ کا ادب بھول کے جہاں بیٹھ کر ہم علم حاصل کر رہے ہیں یا کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ناظرین کرام ہم اس کتاب کا, اس رویے کا ادب بھول گئے جس کا ہمیں ادب کرنا چاہیے تھا. یہ کمی ہم میں سے ہے. لیکن اگر آج بھی ہم ادب کریں گے, اپنے اساتذہ کا ادب کریں گے, اپنے بڑوں کا ادب کریں گے, اور جس جگہ بیٹھ کر ادب کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اس چیز کا ادب کریں گے, تو ناظرین کرام کامیابی ہم سے دور نہیں ہے. پھر آج جو ہم اپنے اساتذہ کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ استاد محترم کو میرا سلام کہنا, پھر لوگ ناظرین کرام آپ کے بارے میں کہیں گے کہ میرے استاد محترم کو سلام کہنا. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجئے اجازت. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا, اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور آپ بھی میرے بڑے ہیں, میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, اور آپ کا بہت شکریہ سلام بھائی, آپ نے جو ہے وہ وقت عطا فرمایا. ناظرین کرام آپ بھی اپنے آج کے روزے کو افطار کرنے کی جو ہے وہ تیاریاں کیجئے. جب آپ کا دسترخوان سج جائے تو اپنے استاد محترم کے لیے دعا بھی کیجئے گا. یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے کہ جہاں آپ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنے رشتہ داروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں, وہاں اپنے استاد کے لیے بھی دعا فرمائیں. انشاءاللہ اس کا اجر اور اس کا جو ہے وہ بیک اپ آپ کو ضرور دیکھنے کو بھی ملے گا, دنیا پر بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اپنے بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, عبادتوں کی کثرت کیجیے گا, درود پاک کی کثرت کیجیے گا. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل پروگرام رحمت رمضان میں. ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.